السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 129 تک ہم کر چکے ہیں۔ پیچھے سے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ صبح دم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جنگ احد کا بیان ہے جہاں پر اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس طرح امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ جب آپ مومنوں سے یوں کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم نے صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ نے تمہیں صرف اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، تاکہ اللہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر پسپا ہو جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں۔ اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو انہیں سزا دے، وہ بہرحال ظالم تو ہیں ہی۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 130۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو۔ سود کی حرمت میں تدریج کی بات کی جا رہی ہے۔ سود کی حرمت کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 269 میں گزر چکا ہے۔ یہ آیت اس سے پہلے کی نازل شدہ ہے، جبکہ مسلمانوں کو سود کی باتوں سے متعارف کرانا، اس سے نفرت دلانا اور اس کو یکسر چھوڑ دینے کے لیے ذہنوں کو ہموار کرنا مقصد تھا۔ اس مقام پر سود کے ذکر کی وجہ مناسبت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ احد میں شروع میں مسلمان جو شکست سے دوچار ہوئے، تو اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا وہ دستہ جو سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں درے کی حفاظت پر معمور تھا، اس نے جب فتح کے آثار دیکھے تو مال کے لالچ سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچائے بغیر غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کی اصلاح کے لیے زرپرستی کے سرچشمے پر بند باندھنا ضروری سمجھا، کیونکہ سود کا خاصہ یہ ہے کہ وہ سود خور میں حرص، طمع، بخل، بزدلی، خود غرضی اور زرپرستی جیسے رذیل صفات پیدا کر دیتا ہے، اور سود ادا کرنے والوں میں نفرت، غصہ، بغض و حسد جیسی صفات پیدا کر دیتا ہے۔ ایسی صفات ایک اسلامی معاشرے کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں، جہاد کی روح کے منافی ہیں، اور آخرت میں اخروی عذاب کا سبب بنتی ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر سود کو بالآخر مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ آیت نمبر 131۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی سود کی صورت میں انسان کا جہنم کی آگ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں نہ ڈالیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور سود سے اور مال کی طمع سے بچا جائے۔ آیت نمبر 132۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقین، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سید الاستغفار، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام بلا تاخیر کیے جائیں جو اللہ کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں، اور وہ تمام اعمال صالحہ ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ سے استغفار کرنا بذات خود اللہ کی بخشش کا بہت بڑا سبب ہے۔ استغفار کے لیے کتاب و سنت میں بہت سی دعائیں منقول ہیں، اور ایک دعا استغفار کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغفار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو سکھایا۔ وہ صبح و شام نمازوں کے بعد یہ استغفار پڑھا کرتے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تجھ ہی نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ اور غلام ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، اور جو کچھ میں کر چکا ہوں اس کے برے پہلو سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ پر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے بغیر کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو جنت کی طرف دوڑ کر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جن سے جنت کا حصول ممکن ہو جائے، اور جنت کی صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس کا عرض آسمانوں اور زمین جیسا ہے۔ عرض کا ایک معنی تو چوڑائی ہے، اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آسمانوں اور زمین کی وسعت کا اندازہ کرنا انسان کی بساط سے باہر ہے تو وہ جنت کی وسعت کا کیا اندازہ کر سکے گا جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ گویا اس سے مقصود جنت کی ایسی لامحدود وسعت کا اظہار ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ جنت کی قدر و قیمت یعنی عرض کا دوسرا معنی قدر و قیمت ہے۔ کہتے ہیں کہ اشتریت المتاع بعرضی، ان معنوں میں یہ لفظ قرآن میں بھی مستعمل ہے۔ جب دنیا کی بے ثباتی کا اظہار مقصد ہو تو دنیاوی ساز و سامان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس جنت کی طرف دوڑ کر آؤ جس کے مقابلے میں یہ سارے آسمان اور زمین ہیج ہیں، اور جنت کی قدر و قیمت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ ضمناً ایسی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ تیار کی جا چکی ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ تو ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جنت کو واجب کر دیں اور ہم دوزخ سے بچ سکیں۔ اب نیک کاموں میں اور کیا چیز آتی ہے؟ آیت نمبر 137: الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو خوشحالی ہمیں یہاں بتایا گیا تھا آیت 133 میں کہ جنت جو ہے اتنی بڑی وہ متقین کے لیے تیار کی گئی، تو متقین کون نے؟ اگلی آیت نمبر 134 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ تو پہلی بات جو یہاں پر بتائی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر قرآنی آیات کی ترتیب پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں دوزخ کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ ہی جنت کا ذکر فرمایا، اور اس کے برعکس بھی اسی طرح اگر کہیں اسباب دخول دوزخ کا ذکر آیا تو اسی مناسبت سے اسباب دخول جنت کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کے برعکس بھی یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ سود خوری جو دوزخ میں داخل ہونے کا سبب ہے کے بعد جنت اور اس میں داخل ہونے والے پرہیزگاری کے چند صفات کا ذکر ہے۔ ان میں سب سے پہلی صفت انفاق فی سبیل اللہ ہے جو سود خوری کی عین ضد ہے اور معاشرے پر اس کے اثرات سود کے اثرات کے بالکل برعکس ہے۔ مثلا سود خوری سے سود خور میں حرص، طمع، بخل اور زرپرستی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور سود دینے والے میں سود خور کے علاوہ خلاف
نفرت، بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے، اور یہ صورتحال معاشرے میں طبقاتی تقسیم پیدا کر کے کسی بڑے فتنے کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ جبکہ صدقہ و خیرات دینے سے دینے والے کے دل میں بخل کے بجائے سماحت اور یعنی خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو لینے والے کے دل میں احسان مندی اور شکر گزاری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے پورے معاشرے میں ایک دوسرے سے ہمدردی، مروت اور اخوت، اتفاق، اتحاد، محبت جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور یہی چیز ایک اسلامی معاشرے کی روح رواں ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں انفاق فی سبیل اللہ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور زکوٰۃ کا فرض کی گئی ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ خواہ خوشحالی کا دور ہو یا تنگ دستی کا، وہ ہر حال میں اپنی حیثیت اور وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر غریب مسلمانوں کو صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر بچو، اور اس ترغیب سے مقصود بخل اور حرص جیسی مہلک بیماریوں کا علاج ہے۔ غصہ پی جانا اور معاف کرنا الگ الگ صفات۔ متقین کی دوسری صفت یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور اور انسان اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو۔ ایسے وقت میں غصہ برداشت کر جانا فی الواقع بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو کسی دوسرے کو لڑائی سے پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ برداشت کر جائے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نیز ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار وصیت کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی جواب دیتے رہے کہ غصہ نہ کرو۔ غصہ پی جانا اور معاف کر دینا دو الگ الگ کام ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص وقتی طور پر غصہ پی جائے اور بات دل میں رکھے اور پھر کسی وقت اس سے انتقام لے لے۔ گویا غصہ پی جانے کے بعد قصوروار کو معاف کر دینا ایک الگ صفت ہے۔ اللہ ایسے ہی نیکوکار لوگوں سے محبت رکھتا ہے جن میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی۔ تو اس سے آگے پھر متقین کی مزید صفات کیا بتائی جا رہی ہیں کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا ذُنُوبَهُمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ایسے لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں یعنی گناہ کے ذریعے، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہاں پر توبہ کی اہم شرائط بتائی جا رہی ہیں۔ آیت کے الفاظ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پرہیزگار لوگ دیدہ دانستہ نہ کوئی برا کام کرتے ہیں، نہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، بلکہ سہون جو بتقاضۂ بشریت ان سے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اس برے کام یا غلطی کا اثر صرف اپنی ذات تک محدود ہو تو اللہ غفور الرحیم ہے اور یقیناً معاف فرما دے گا، لیکن اگر اس کا اثر دوسروں کے حقوق پر پڑتا ہو تو اس کی تلافی کرنا یا اس شخص سے قصور معاف کروانا ضروری ہے، اور یہ استغفار کی اہم شرط ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا اسی آیت میں کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ تو آگے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ توبہ کی فضیلت کیا ہے، یعنی گناہ پر اصرار کرنا یا استغفار کے بعد وہی گناہ پھر کرتے جانا اصل گناہ سے بڑا گناہ ہے۔
جو لوگ یہ کام کریں وہ یقیناً متقی نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ سرزد ہو گیا تو اس کی معافی مانگ لی، پھر دوسرا ہو گیا اس کی بھی معافی اللہ سے مانگ لی، پھر کوئی اور ہو گیا اس کی بھی معافی مانگ لی۔ اس طرح اگر دن میں 70 بار بھی اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا، اور اللہ تعالیٰ خطا کار کے معافی مانگنے پر صرف اسے معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کی معافی نہ مانگنا بھی اس پر اصرار کے مترادف ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی اس نے ضد نہیں کی، اور دوسری حدیث میں آتا ہے جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے توبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 136، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اچھے عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پہلے آج کی تفسیر میں ہم نے یہ پڑھا کہ سود نہیں کھانا، یعنی مال کی لالچ اور طمع نہیں رکھنی، اس کے لیے جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جنت کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ اور وہ کن کو ملے گی جنت، اور یہ جنت کی طرف کون کوشش کرتے ہیں؟ جو متقین ہیں۔ پھر متقین کی صفات کیا ہیں؟ جو تنگ دستی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور پھر ایسے متقین سے اگر کوئی کام غلطی سے ہو بھی جائے برا تو وہ اس پر جمے نہیں رہتے بلکہ فوراً اپنے گناہ کو پہچان کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور ان کو اپنی جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی زندگی جینے کی توفیق دے جس میں ہم اپنے گناہوں کو پہچان کر فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تقوی اختیار کریں، مال کی لالچ کے بجائے اللہ تعالیٰ ہم نے آخرت کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی لگن عطا فرمائے، دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے، اور ہمارا ہر کام یہ سوچ کر ہو کہ اس کا ہمیں آخرت میں کیا فائدہ ہوتا، کیونکہ مومن جو ہے وہ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے، چھوٹا یا بڑا کام اس دنیا میں کرتا ہے، کرنے لگتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کام کا مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، اور اسی لحاظ سے اس کے سارے اعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متقین کہا ہے۔ اللہم اجعلنا من المتقین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔